بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1703 ہے اور آج سورہ فاطر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 27 اور 28، 27 and 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کے بلا شبہ اللہ نے، انزلہ نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالے بھی اس کے ذریعے سے، ثمرات، ایسے پھل، مختلفاً کے مختلف ہیں، الوانھا، ان کے رنگ، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں، جدد، گھاٹیاں ہیں، بیض وحمر، سفید اور سرخ، مختلف ہیں، الوانھا، ان کے رنگ، وغرابیب سود، اور بہت گہرے سیاہ، ومن الناس، اور انسانوں میں سے، والدواب، اور جانوروں میں سے، والانعام، اور چوپایوں میں سے، مختلف ہیں، الوان، ان کے رنگ، کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ، بس ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، علماء ہی، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، عزیز، خوب غالب ہے، غفور، بہت بخشنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں، اور بعض کالے سیاہ ہیں، انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ اللہ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ دوسری بات، پھر اس نے اس کے ذریعے رنگ برنگے پھل اگائے۔ تیسری بات، پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ، سفید، سرخ اور کالے سیاہ۔ چوتھی بات، انسانوں، جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ پانچویں بات، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ چھٹی بات، یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل اگاتا ہے، جیسے کہ ہرے، سفید، لال، پیلے وغیرہ کے یہ پھل رنگ میں مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ مزے میں بھی مختلف ہوتے ہیں کہ ہر ایک پھل کا مزہ دوسرے پھل سے جدا جدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس نے پہاڑوں کو بھی پیدا کیا جن کی رنگتیں مختلف ہیں، کہ بعض پہاڑ سفید ہوتے ہیں تو بعض لال اور بعض بہت کالے، اور جس طرح یہ پھل اور پہاڑ مختلف رنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کو بھی مختلف رنگوں میں بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی سرخی مائل ہے تو کوئی گندمی رنگ کا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر کسی کی ایک ہی قسم ہے، یعنی پہاڑ ہو یا پھل ہو یا انسان، مگر ان میں ہر ایک کا رنگ، نسل، مزہ اور خصوصیت سب ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مختلف الوانھا سے مراد یہ کہ لال، سفید، ہرا اور کالا وغیرہ یہ مختلف رنگ پھلوں وغیرہ کے ہیں، تو اسی طرح لال، کالا، سفید یہ انسانوں اور جانوروں کے بھی رنگ ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش بھی ہے، اور تمہارے رنگ اور زبانوں کا مختلف ہونا بھی، یعنی انسان کے رنگ بھی مختلف ہیں اور اس کی زبانیں بھی مختلف ہیں۔ یہ زبانوں کا اختلاف کہ کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی سنہلی بول رہا ہے، کوئی ملیالی بول رہا ہے، کوئی کنڑی بول رہا ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، اور کوئی جو ہے منی پوری بول رہا ہے۔ اس طرح کی مختلف زبانیں ہیں جو ہیں، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ کیا آپ کا رب رنگتا بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ رنگ بھی ایسا کہ جو پھیکا نہ پڑے، لال، پیلا اور سفید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھے جو ڈرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی وحدانیت کا پورا علم ہوتا ہے، یہی علم اسے اللہ سے ڈرنے پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علماء وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم زیادہ باتوں کو جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ حضرت حیان التیمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عالم 3 طرح کے ہوتے ہیں، پہلے جو اللہ کو اور اس کے احکامات کو جانتا ہو، دوسرے جو اللہ کو جانتا ہو مگر اللہ کے احکامات سے واقف نہ ہو، تیسرے جو اللہ کے احکامات کو جانتا ہو مگر اللہ کو نہ جانتا ہو، یعنی اس کی قدرت کو۔ تو جو عالم اللہ اور اس کے احکامات کو جانتا ہو وہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے حدود یعنی حلال و حرام اور فرائض سے بھی واقف ہے، اور جو عالم اللہ کو جانتا ہے لیکن اس کے احکامات سے واقف نہیں، ایسا عالم تو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن اس کے حدود اور فرائض کو نہیں جانتا، اور جو عالم اللہ کے احکامات کو جانتا ہے لیکن اللہ کی قدرت سے غافل ہو تو ایسا عالم اللہ کے حدود اور فرائض سے تو واقف ہوتا ہے لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے اس کے عمل پر فخر ہو، غرور ہو، گھمنڈ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔